दो तीन अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब के हवाले से क्या कहा है, किन 3 यूट्यूबर्स का जिक्र हुआ है, आज़म सवाती साहब के हवाले से जो फैसला इमरान खान साहब का, क्या वो तब्दील भी हो सकता है, क्या वो वक्ती तौर पे फैसला है, और बहुत सी चीज़ें जो डिस्कस करनी है। लेकिन आगाज़ इस चीज़ से करते हैं कि मेरी इत्तलात ये है कि इमरान खान साहब पर बहुत ही ज़्यादा जेल में सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं और बहुत ही ज़्यादा उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनको बहुत अजियत दी जा रही है, उनको बहुत तकलीफ़ दी जा रही है, उनकी अहलिया को बहुत तकलीफ़ दी जा रही है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनें जिस तरह से बाहर आकर बताएंगी कि इमरान खान साहब को किस हालत में रखा गया है, उनके साथ क्या किया जा रहा है, तो वो बात कोई और उस जुर्रत के साथ नहीं कर सकता। ये जो बाहर आकर और बताया जा रहा है कि सब ओके है, इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, इमरान खान जो है ना डटा हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान डटा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान ये कहते हैं कि वो कौम के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, पाकिस्तान की कौम ने जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं उन उम्मीदों पर वो पूरा उतरेंगे। लेकिन बात यह है कि इमरान खान इंसान है, और जब आप एक इंसान को 22 घंटे आइसोलेट रखेंगे, उसको अजियत देंगे, उसको जो है जो उन्होंने खुद भी पहले एक बार बताया कि उनको वज़ू का पानी तक जो है वो गंदा दिया जा रहा है, तो जब आप 22 घंटे उनको आइसोलेट रखेंगे, आप उनको बुक्स नहीं देंगे आप ताकि वो कोई किताब ना पढ़ सकें, अखबार नहीं देंगे, टीवी नहीं होगा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 22 घंटे जब आप किसी इंसान को आइसोलेट रखते हैं तो उसके वो जितना भी वो मजबूत आसाब का हो, कुछ ना कुछ सेहत पर असरात आना शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ दी जा रही है, तो ये ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाए और इस बात को इंश्योर करे कि इमरान खान साहब का उनके ज़ाती मुआलिजीन उनका मुआयना करें। उनमें डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, डॉक्टर समीना नियाज़ी हैं। अगर इमरान खान बिल्कुल उनको कोई तकलीफ़ नहीं दी जा रही और उनको बिल्कुल रूटीन उनकी दुरुस्त है और उनको किसी तरह का कोई उनके लिए मसाइल खड़े नहीं किए गए, तो क्या मसला है, आप उनसे उनकी बहनों को मिलने दें, आप उनके डॉक्टर्स को उनका मुआयना करने दें। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को, पूरी पार्टी को जितना शोर मचाना चाहिए वो नहीं है। तहरीक इंसाफ ने चीज़ों को, तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप ने चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर दिया है। ना अब 1.5 माह हो गया है, 2 माह हो गए हैं, अलकादिर केस लगवाने के लिए कोई भी नहीं गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ना ही कोई दरख्वास्त दायर हुई है, ना कुछ। इमरान खान से जो मुलाकातें रुक गई हैं उसके अलावा से ना कोई नई पटिशन हुई है, और जो पहले से पटिशन्स हैं उनकी अर्ली हेयरिंग के लिए कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई। ना ही सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से मुलाकातों के रोकने के मामले को लाया गया। आप सिर्फ इमरान खान साहब के ट्विटर पर जाएँ, इमरान खान साहब के ट्विटर पर जाके और आप सर्च करें बैरिस्टर अली ज़फ़र लिखें तो आपको वो ट्वीट सामने नज़र आ जाएगा। आप उसकी डेट पढ़ लें जिसमें इमरान खान ने कहा है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो मेरी मुलाकातें रोकी गई हैं मेरे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ और मेरी फैमिली के साथ, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं। 3-4 माह हो गए हैं इमरान खान की, मेरा ये ख्याल है कि 3-4 माह गुजर गए हैं, ये मामला तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर गई, और अगर सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई है तो तहरीक इंसाफ उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही, ना ही उसके ऊपर अर्ली हेयरिंग की कोई एप्लीकेशन दी गई है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो इतलात आ रही हैं अडियाला से, उनको जो उस तरह से नहीं बताया जा रहा कि इमरान खान को जिस हद तक अजियत और तकलीफ़ दी जा रही है, और मुझे नहीं पता कि ये क्यों है, मतलब जो मिलने जाते हैं बाहर आकर वो खौफज़दा हो जाते हैं कि हम बताएं नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है 3 चीज़ें इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात। कल कहा गया था कि आज इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात कराई दी जाएगी, लेकिन आज भी इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। दूसरा ज़रूरी है कि इमरान खान के जो मुआलिजीन हैं ज़ाती, वो इमरान खान का चेकअप करें। और तीसरा जो ज़रूरी है वो है कि उनकी जो मुलाकातें अगर नहीं करवाई जा रही तो इस मसले को तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाना चाहिए। हाई कोर्ट के जो इंटरम ऑर्डर्स हैं या जो ऑर्डर्स हैं उनमें जो मामलात हैं, किसी भी इंटरम ऑर्डर को लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाके एजिटेट करें इस मामले को कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, उनको बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ दी जा रही है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। बुशरा बीबी को बहुत अजियत और तकलीफ़ दी जा रही है, बुशरा बीबी और इमरान खान पर मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, उनको बहुत अजियत और तकलीफ़ दी जा रही है। और अब वो जो एक मामलात थे, जो एक सख्तियाँ और वो सारा, अब ये मामलात इतलात ये हैं कि उस फेज़ में दाखिल हो चुकी हैं कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं कि इमरान खान साहब को
اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے آئسولیٹ کر کے کہ کسی طرح سے عمران خان سرنڈر کر دیں, ٹوٹ جائیں, جو کہ نہ وہ سرنڈر کر رہے ہیں نہ وہ ٹوٹ جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہ وہ اس طرح سے اڈیالہ کے باہر اس طرح سے سارے اس طرح سے جاتے ہیں جس طرح سے جانا چاہیے, نہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادری کیس لگوانے کے لیے جا رہے ہیں, نہ وہ توشہ خانہ بریت کیس لگوانے کے لیے جا رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان کے جو کیسز ہیں اڈیالہ جیل میں, ان کیسز کی سماعتیں بھی روک دی گئی ہیں. نہ جی ایچ کو حملہ کیس کی سماعتیں اندر ہو رہی ہیں, نہ توشہ خانہ 2 کی ہو رہی ہیں, تاکہ نہ سماعت ہو, نہ وکیل جائیں, نہ عمران خان سے ملاقات ہو, اور پوری طرح سے ان کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. ان کے پاس میری یہ اطلاع ہے کہ ان کے پاس کوئی باہر کی انفارمیشن نہیں ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. تو اور اسی طرح سے بشرا بی بی جو ہے, ان سے وہ جو ایک ان کو کچھ وہاں پہ خواتین ان کو ملی ہوئی تھیں ان کے کام کرنے کے لیے, تو وہ بھی ان سے وہ سہولت اطلاعات یہ ہیں کہ واپس لے لی گئی ہے, اور ان کو تمام کام جو ہے وہ خود کرنے پڑ رہے ہیں. ان کو کھانا پراپر نہیں دیا جا رہا, ان کو پراپر چیک اپ نہیں ہو رہا, ان کو بھی آئسولیٹ رکھا جا رہا ہے. اور سختیاں جو ہیں وہ جب سے عمران خان اور بشرا بی بی گرفتار ہوئے ہیں آج تک اتنی سختیاں نہیں ہوئی تھیں جتنی سختیاں اس وقت ان کے اوپر کر دی گئی ہیں. لیکن اس کے اوپر باہر سب چیزیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو نارملائز کر دیا ہے. اس کے اوپر کوئی شور شرابہ نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں ہے. اس سارے معاملے کو تحریک انصاف نے بڑا ایک نارمل کر دیا ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آج سے 1 سال پہلے عمران خان کی گرفتاری اور رہائی کی عمران خان کی رہائی کا مومنٹم اور دباؤ زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ 1 سال پہلے زیادہ تھا. 1 سال پہلے کیا عمران خان کے اوپر جو سختیاں تھیں اس پہ زیادہ بات ہوتی تھی یا آج زیادہ بات ہو رہی ہے؟ 1 سال پہلے ہوتی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس وقت ہمیں کرائسس نظر آتا ہے, اور کرائسس یہ نظر آتا ہے کہ جو ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کو اس چیز کا خوف ہے کہ ہم آواز کوئی سخت بات کر دیں گے تو ہمیں 9 مئی کے کیس میں کنوکٹ کروا دیا جائے گا, ہماری سیٹیں چلی جائیں گی. جو کے پی کے کی ان کی لیڈرشپ ہے موسٹلی, وہ بھی سب ان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ کے پی کے اندر جتنے ایم پی ایز ہیں ان کے بھی کام ہو رہے ہیں, ان کی بھی موچیں لگی ہوئی ہیں, جتنے ایم این ایز ہیں کے پی کے ان کے بھی وہاں پہ صوبائی حکومت کے ذریعے کام ہو رہے ہیں. تو تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ نے عمران خان کی قید کو بھی نارملائز کر دیا ہے, اور عمران خان کے اوپر ڈھائی جانے والی مشکلات اور جو ان کے لیے اذیتیں اور تکلیفیں ہیں وہ تمام چیزوں کو نارملائز کر دیا گیا ہے. میں چیزیں تو بہت زیادہ ایسی میرے تک پہنچی ہیں, لیکن میں اس لیے میں ان میں نہیں جا رہا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کو ان کو اذیت اور تکلیف نہیں دی جا رہی تو ان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کروا دی جائے. ان کی بہنیں باہر آ کے بتا دیں گی کہ ان کو کوئی مشکلات نہیں ہے, کوئی اذیت نہیں دی جا رہی, لیکن چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اڈیالہ کے اندر. لیکن اس سے زیادہ پریشان کن اور حیران کن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان چیزوں پر باہر لیڈرشپ کوئی بات نہیں کر رہی. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے پہلے بھی ان کی بہت زیادہ شکایتیں لگائی گئی تھیں, اور عمران خان صاحب کو ایک جیسے زچ کر دیا جاتا ہے اتنا زیادہ کہا گیا, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کر دے کہ ان کو اگر پولیٹیکل کمیٹی سے نکالنا ہے. لیکن میری یہ اطلاع ہے کہ جو کل ملاقات ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب نے ویٹو کر دیا ہے. جب ان سے کہا گیا کہ شہباز گل کو نکال دیا جائے تو عمران خان نے شہباز گل کو کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو پولیٹیکل کمیٹی سے نہیں نکالا جائے گا. میری اطلاع ہے, میں نے کوشش کی کہ میں علی بخاری صاحب سے اس کو دوبارہ کنفرم کروں, میں نے انہیں کال کی ہے لیکن ان کا نمبر کالنگ پہ تھا, رنگنگ پہ نہیں تھا, میری بات نہیں ہو سکی. میں مزید ان سے بات ہوگی تو آپ کے سامنے رکھ دوں گا. لیکن اب تک کی میری انفارمیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو شہباز گل صاحب ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جس رول میں اس وقت کام کر رہے ہیں اسی رول میں وہ کام کریں گے, اور ان کو جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی سے اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ جو باہر سے سجیشن گئی تھی, تجویز گئی تھی, وہ پارٹی کے کن لوگوں نے بھیجی تھی, اور آیا یہ تجویز تھی کہ ان کو پولیٹیکل کمیٹی سے نکال دیا جائے یا ان کو باہر جو کوئی رول ملا ہوا ہے باہر کام کرنے کا اس رول سے ان کو ہٹا دیا جائے. یہ مجھے کنفرم نہیں ہو سکا, لیکن میری یہ اطلاع ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جس پوزیشن میں وہ کام کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے. تیسرا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 3 صحافیوں کا اور 3 یوٹیوبرز کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا ہے. عمران خان صاحب نے عمران ریاض خان صاحب کا پوچھا, صابر شاکر صاحب کا پوچھا, اور ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کا پوچھا. اور عمران خان نے ان تینوں کے حوالے سے پوچھا کہ باہر ان کے لیے کوئی ایشوز تو نہیں ہیں, اور وہ باہر کوئی ان کے لیے وہاں تو کوئی نہیں پریشانیاں کھڑی کی گئیں, اور وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں پاکستان کے حالات پہ اور نہیں کر رہے. اور عمران خان صاحب نے یہ انسٹرکشن دی ہیں کہ جو بھی ان جیل میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ لوگوں کو, جو یوٹیوبرز ہیں, جو صحافی ہیں, ان کو جو لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اس جبر کے اوپر, بربریت کے اوپر, ان سب کو مسلسل آپ اپڈیٹ دیں.
اور ان 3 کا عمران خان صاحب نے جو میرے تک نام پہنچے ہیں وہ ان 3 کے پہنچے ہیں. ظاہر ہے ابھی عمران خان صاحب کے پاس ظاہر ہے ابھی ویسے تو ظاہر ہے باہر مطلب جو بیٹھے ہیں سب بھی مطلب وہ کافی جرأت اور بہادری کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور سب واپس آنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں. جب یہاں پہ حالات بہتر ہوں گے سب اپنے وطن میں واپس آئیں گے, سب اپنے پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, سب پاکستان کی محبت میں بات کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے جائے. تو عمران خان صاحب نے بہرحال یہ 3 نام جو ہیں وہ لیے ہیں. لاسٹ پوائنٹ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے. اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا عمران خان صاحب نے کہا اور پھر وہاں پہ بات ہوئی کچھ کہ ان کو نہ بنایا جائے, لیکن عمران خان صاحب نے اطلاع یہ ہے کہ اب یہ متضاد باتیں. ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فی الوقت بنا دیں, اور ایک یہ ہے کہ ابھی انہوں نے روکا ہے. لیکن کیونکہ سلمان اکمل راجہ صاحب کا اب آفیشیل بیان آ گیا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے, لیکن دیکھنا ہے کہ اگلی جو ملاقاتیں ہوں گی اس میں یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے یا عمران خان ان کے بجائے کسی اور کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا جو ہے وہ حکم دے دیتے ہیں, کیونکہ ان کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ تحفظات بھی سامنے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے آئے ہیں. اور لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں ان کے حوالے سے, ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر سے کام شروع ہو گیا ہے. تحریک انصاف کے اندر سے جو اسپوائلرز ہیں اور جو چابی والے کھلونے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں کہ ہمیں محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے اپوزیشن لیڈر. اور اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو اب کیا پیغام بھیجا جاتا ہے, کیونکہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کے اندر چابی والے کھلونے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جیسا بہادر دلیر آدمی, کھرا آدمی, کلیئر آدمی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو. میں فیصل عباس خیر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک میٹنگ میں کہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف والے اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں جتنے لوگ ہیں, جتنے رہنما ہیں, سب قرآن مجید پہ ہاتھ رکھیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطہ نہیں کرے گا. اور انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ, ہماری اپنی صفوں میں جو لوگ موجود ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ چابی والے کھلونے بن جاتے ہیں, وہ اردلی بن جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری تحریکیں ناکام ہوتی ہیں, ہمارا مومنٹم ٹوٹتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بار سب قرآن مجید پہ ہاتھ رکھو کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے یا ان کے کسی ہرکارے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رابطہ نہیں کرے گا. اور انہوں نے کہا جب آپ کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے بالکل ختم ہو جائے گا اور آپ یکسو ہو کر اور آپ ایک تحریک کا آغاز کریں گے سنسیئرٹی کے ساتھ اور آپ کے رابطے نہیں ہوں گے, اندر جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں اور جو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اندر کی کہانیاں نہیں بتائے گا تو اور سنسیئرٹی کے ساتھ چلے گا, تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم 100% کامیاب ہوں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری ناکامی, اب تک ہم کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کہ ہماری اپنی صفوں سے لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اندر سے چیزیں لیک کی جاتی ہیں اور اندر سے لوگ جو ہیں وہ یکسو ہو کر اور مزاحمت کی طرف نہیں جا رہے. آدھے سے زیادہ لوگ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں اور آدھے لوگ مزاحمت کی بات کرتے ہیں, اور جو بات مزاحمت کی کرتے بھی ہیں وہ بھی دل و جان سے مزاحمت جو ہے وہ نہیں کرتے. یہ کچھ اپڈیٹس ہیں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.